عورت کوشش ضرور کرتی ہے جو اچھی سمجھدار سنجیدہ متین خاندانی تربیت کے ماحول سے گزری ہوئی خواتین ہیں کہ وہ اپنے مزاج کو اپنی طبع کو اپنے شوہر کی رضا میں گم کر لیں، اور ایسی عورتیں ہی خوشگوار زندگی کا لطف اٹھا سکتی ہیں اور پھر اس کے اثرات اولادوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور مرد کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو تمثیل بیان فرمائی ہے اور جو پیرایہ گفتگو حضور نے اختیار فرمایا ہے، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوا اس طرح کہ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے۔ فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈرے، کیونکہ اونٹ جب دیوانہ ہو جائے تو پھر اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا اور وہ سخت حملہ آور ہوتا ہے۔ تو خیر حضور تشریف لے گئے، ہم بھی حضور کے ساتھ تھے۔ جو ہی دروازہ کھولا تو اونٹ دوسرے کنارے پر تھا، دوڑتا ہوا آیا۔ تو حضور کی زندگی کتنی قیمتی ہے، تو صحابہ کے سینوں میں دل تھر تھر کانپنے لگے، لرزہ بر اندام تھے کہ جانور ہے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو کہتے ہیں وہ جب قریب آیا تو حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا، اللہ اکبر، اور سجدہ ریز ہو گیا۔ تو جب اونٹ نے حضور کے قدموں میں سجدہ ریزیاں کیں تو صحابہ جو پہلے ڈر رہے تھے اب ان کی کیفیت عقیدت اور بڑھ گئی کہ جانور ہو کے حضور سے اتنا پیار کرتا ہے، ہم تو سینے میں دل رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، نحن احق ان نسجد للنبی، حضور ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ یہ جانور ہو کے آپ کی معرفت رکھتا ہے، پاگل ہو کے آپ کو پہچانتا ہے، ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں اور دل میں آپ کے پیار کی ایک کائنات آباد ہے۔ تو پھر ہماری پیشانیوں کے اندر بھی سجدے ٹپک رہے ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کسی کے لیے سجدہ روا نہیں رکھا گیا۔ تو یہ حضور نے سجدے کی ممانعت کو بھی بیان کر دیا اور شوہر کے جو حق ہیں بیوی کے اوپر ان کو بھی بیان کر دیا۔ تو اس سے بہتر انداز گفتگو کا تکلم کا نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اسی لیے ایک دن میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا انا افصح العرب، بات کرنے کا جو سلیقہ میں جانتا ہوں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، گفتگو کا طریقہ جو میں جانتا ہوں وہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ یعنی ایک جملے سے ان کی نفی بھی کی اور یہ بھی بتایا اگر جائز ہوتا تو شوہر کے لیے بیوی کو سجدے کا حکم دیتا۔ خاتون ہو جو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے اور حضور کے اس فرمان کو سامنے رکھے تو گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ اور مرد کو حضور نے کیا نصیحت فرمائی؟ مرد کو کہا کہ عورت کی اگر کچھ باتیں تجھے ناپسند ہوں تو اس بات کو دیکھو جو تمہیں پسند ہو، اللہ اکبر۔ اور میں کہا کرتا ہوں نکاح کے بعد یا تو شوہر اپنا گھر چھوڑ کے خاتون کے ساتھ چلا جائے یا خاتون گھر چھوڑ کے شوہر کے ساتھ آئے، دونوں میں سے ایک تو ہوگا، لیکن یہ قربانی مرد نہیں دیتا، یہ عورت دیتی ہے۔ اور گھر سے جو تعلق خاطر ہوتا ہے، قلبی لگاؤ ہوتا ہے، گھر کی چیزوں سے جو موانست ہوتی ہے، جو انسیت ہوتی ہے، جو لگاؤ ہوتا ہے، وہ مرد کی نسبت عورت کو کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ گھر اس کے لیے ایک عقیدت گاہ ہوتا ہے، لیکن اس بسے ہوئے گھر کو، آسودہ گھر کو کون چھوڑتی ہے؟ خاتون۔ کس کے لیے چھوڑتی ہے؟ شوہر کے لیے۔ مرد صرف یہ ذہن میں بٹھا لے کہ میرے لیے اس نے جہان چھوڑ دیا تو اس کی بہت ساری غلطیوں سے وہ درگزر کرے گا۔